بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد نجفی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اونٹ دے کر، پیسے دے کر 360 بچیوں کی جان بچائی، جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ وفد تمیم کے ساتھ مدینہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ ساسا سلیم الفطرت تھے، اس لیے بلا تعامل قبول کر لیا گیا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تو بتا تم نے کیا نیکی کی ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے اس کے بدلے میں؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں دوں گا، یہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے، ساتھ میں 3 اونٹ لیں گے تو پھر دیں گے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ سب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں حضور کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا۔ حضرت ساسا کی وفات کے زمانے کے بارے میں ارباب سیر خاموش ہیں۔ اہل عرب کے مشہور زمانہ شاعر فرزدق حضرت ساسا کے پوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فخریہ شعر اپنے دادا کے ذکر میں کہا ہے کہ میرے دادا وہ شخص ہیں جو زندہ درگور ہونے والیوں کو روک لیتے تھے اور زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لیتے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔